بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فقہ البیوع درس نمبر 13، عنوان نمبر 28، الاعطاء من جانب واحد۔ کہ بیع تعاطی میں کیا جانبین سے تعاطی شرط ہے یا جانب واحد سے اعطاء کافی ہے؟ تو اس کے بارے میں حضرت نے بعض فقہائے کرام کی رائے ذکر کی ہے کہ انہوں نے بیع تعاطی کے صحت کے لیے یہ شرط قرار دیا ہے کہ اخذ اور اعطاء جانبین سے ہو، لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ جانب واحد سے بھی اعطاء کافی ہے۔ تفصیل شروع کرنے سے پہلے آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آج کا درس پسند آیا تو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آج کوشش کریں گے کہ 2 عنوانات ہو جائیں، اس لیے اگر درس لمبا ہو جائے تو پیشگی معذرت۔ بہرحال عنوان نمبر 28 ہے الاعطاء من جانب واحد، جانب واحد سے دینا۔ تو فرماتے ہیں کہ اشترط بعض الفقهاء لصحة التعاطی ان يقع الاخذ والعطاء من الجانبین۔ بعض فقہائے کرام نے یہ شرط قرار دیا ہے تعاطی کی صحت کے لیے کہ تعاطی کے اندر لینا دینا جانبین سے ہوگا، ولا يكفي الاعطاء من جانب واحد فقط، جانب واحد سے ایک جانب سے دینا یہ کافی نہیں ہوگا۔ وهو قول الطرطوسی والحلوانی من الحنفیہ، اور یہ قول حضرات حنفیہ میں سے علامہ طرطوسی اور علامہ حلوانی کا ہے، لیکن محققین حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ جانبین سے اخذ اور اعطاء ضروری نہیں ہے، بلکہ جانب واحد سے بھی کافی ہے۔ حضرت نے تینوں مسالک کے فقہائے کرام کی عبارات ذکر کی ہے۔ مالکیہ میں سے علامہ دردیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی، حنابلہ میں سے علامہ بہوتی رحمہ اللہ کی، اور حنفیہ میں سے علامہ ابن عابدین شامی اور علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ کی عبارت ذکر کی ہے، جن تمام عبارات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تینوں مسالک کے محققین کا فتویٰ یہ ہے کہ تعاطی کے صحت کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اخذ اور اعطاء لینا دینا جانبین سے ہو، بلکہ جانب واحد سے بھی کافی ہے۔ بس یہی اس عنوان کا خلاصہ ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ولیکن افتى المحققون من الحنفیہ والمالکیہ والحنابلہ ان ذلك ليس بشرط۔ محققین حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ جانبین سے لینا دینا یہ شرط نہیں ہے، بل يمكن ان ينعقد البيع بالاعطاء من جانب واحد، بلکہ یہ ممکن ہے کہ بیع تعاطی جانب واحد سے دینے سے بھی منعقد ہو جائے۔ قال الدردیر رحمہ اللہ تعالی، علامہ دردیر کی عبارت ذکر کرتے ہیں جو مالکی فقیہ ہے، وہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الدَّالُ عَلَى الرِّضَا إِعْطَاءً وَلَوْ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، کہ بیع تب بھی صحیح ہوتی ہے جب رضامندی پر دلالت کرنے والی ایجاب اور قبول کے الفاظ کی بجائے اعطاء دینا ہو، وَلَوْ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، اگرچہ وہ ایک جانب سے ہو۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ایک جانب سے بھی اعطاء کافی ہے۔ وقال البہوتی رحمہ اللہ تعالی ومنها أي المعاطات لو سلمه سلعة بثمن۔ علامہ بہوتی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیع معاطات کی ایک قسم یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے سامان حوالے کر دیا ایک قیمت کے بدلے، فیقول البائع، بائع کہہ دیتا ہے خذها، یہ سامان لے لے،
فأخذه المشتری وهو ساکت، مشتری نے خاموشی سے سامان لے لیا. اب بائع کی طرف سے قول اور تلفظ ہے لیکن مشتری خاموش ہے، تو یہ جانب واحد سے تعاطی ہے. یا او یقول البائع ہی لک او یقول اعطیتکها فیأخذها، یا بائع کہتا ہے کہ یہ آپ کا ہو گیا یا میں نے یہ آپ کو دے دیا، مشتری نے خاموشی سے لے لیا، تو بیع تعاطی منعقد ہو جائے گی. تو علامہ بہوتی کے عبارت سے بھی یہ معلوم ہو گیا کہ تعاطی کے لیے جانبین سے لینا دینا ضروری نہیں ہے. قال ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی صورتہ، یعنی التعاطی من جانب واحد، کہ جانب واحد سے تعاطی کی صورت یہ ہے کہ ان یتفقا علی الثمن، کہ دونوں فریقین ایک قیمت پر متفق ہو جاتے ہیں. ثم یأخذ المشتری المتاع، پھر مشتری خاموشی سے سامان لے لیتا ہے. ویذهب برضا صاحبہ من غیر دفع الثمن، مشتری سامان لے لیتا ہے اور سامان کے مالک کی رضامندی سے چلا جاتا ہے، بغیر قیمت دیے بغیر چلا جاتا ہے. تو یہاں پر مشتری کی طرف سے لینا وہ پایا گیا لیکن مشتری نے ثمن نہیں دیا، تو بائع کی طرف سے لینا نہیں پایا گیا. تو یہ تعاطی من جانب واحد کی ایک صورت ہے. یا او یدفع المشتری الثمن للبائع، یا دوسری صورت یہ ہے کہ مشتری بائع کو ثمن دے دیتا ہے اور پھر ثم یذهب من غیر تسلیم المبیع، مبیع کے تسلیم کیے بغیر چلا جاتا ہے. ثمن تو حوالے کر دیتا ہے، مبیع پر قبضہ نہیں کرتا، ایسے ہی چلا جاتا ہے. فإن البيع لازم على الصحيح، تو صحیح قول کے مطابق بے لازم ہو جائے گی. حتى لو امتنع احدهما بعده اجبره القاضی، یہاں تک کہ اگر اس کے بعد فریقین میں سے کوئی ایک بھی انکار کرے گا تو قاضی اس کو مجبور کرے گا. تو یہ دونوں صورتوں میں بائع صرف مبیع حوالے کر دے یا مشتری صرف ثمن حوالے کر دے، دونوں صورتوں میں جو تعاطی ہے یہ تعاطی من جانب واحد ہے. یہ علامہ شامی رحمہ اللہ کی عبارت تھی. وقال ابن نجیم رحمہ اللہ تعالی وفی القاموس التعاطی التناول، علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے تعاطی کی لغات کی کتابوں میں سے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ قاموس میں تعاطی کا معنی تناول کا ہے. وہکذا فی الصحاح والمصباح، اسی طرح صحاح اور مصباح میں بھی تعاطی کا معنی تناول. تو فرماتے ہیں کہ تناول کا تقاضا یہ ہے، تناول کا معنی لینا دینا. تو تناول کا تقاضا یہ ہے کہ ایک طرف سے لینا ہو اور دوسری طرف سے لینا ہو، لہٰذا ایک طرف سے لینا اور دوسری دونوں طرف سے دینا ضروری نہیں ہے تناول کے معنی میں. تو فرمائے وَهُوَ إِنَّمَا يَقْتَضِي الْإِعْطَاءَ مِنْ جَانِبٍ وَالْأَخْذَ مِنْ جَانِبٍ، تناول کا تقاضا یہ ہے کہ ایک طرف سے دینا اور دوسری طرف سے لینا ہو. لَا الْإِعْطَاءَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ دونوں طرف سے دینے ہو. کما فہم الطرطوسی رحمہ اللہ تعالی، جس طرح علامہ طرطوسی نے سمجھا ہے. وقال قبل ذلك، علامہ طرطوسی فرماتے ہیں کہ یعنی اس نے یہی سمجھا ہے کہ تعاطی یہ باب تفاعل ہے تو دونوں طرف سے دینے کا تقاضا کرتا ہے، لیکن علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں طرف سے دینے کا یہ تقاضا نہیں کرتا بلکہ ایک طرف سے دینا اور دوسری طرف سے لینا. وقال قبل ذلك، اس سے پہلے علامہ ابن نجیم نے فرمایا ہے وصحح فی فتح القدیر ان اعطاء احدہما کافٍ. علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں اس بات کو صحیح قرار دیا ہے کہ اگر ایک بندہ یعنی فریقین میں سے ایک آدمی وہ دے دے تو ایک طرف سے اعطاء یہ کافی ہے. ونص محمد رحمہ اللہ تعالی علی ان بیع التعاطی یثبت بقبض احد البدلین، اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ نے بھی تصریح کی ہے کہ بیع تعاطی جب بدلین میں سے ایک پر بھی قبضہ ہو جائے تب بھی بیع تعاطی متحقق ہو جاتی ہے. لہٰذا امام محمد رحمہ اللہ کی تصریح سے بھی یہ ثابت ہو گئی
کہ بیع تعاتی کے لیے جانبین سے لینا دینا ضروری نہیں ہے بلکہ جانب واحد سے بھی کافی ہے۔ وَهَذَا يَنْتَظِمُ الْمَبِيعَ وَالثَّمَنَ۔ اب فرماتے ہیں کہ علامہ ابن الجیم کہ امام محمد رحمہ اللہ نے جو یہ لکھا ہے کہ یثبت بقبض احد البدلین، کہ بدلین میں سے کسی ایک پر بھی قبضہ ہو جائے بیع تعاتی متحقق ہو جائے گا، تو یہ شامل ہے مبیع اور ثمن دونوں کو، لہٰذا مبیع اور ثمن دونوں میں سے کسی پر بھی قبضہ ہو جائے تو یہ کافی ہے تعاتی کے تحقق اور ثبوت کے لیے۔ ثم نقل عن القنیہ، پھر علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے قنیہ سے یہ نقل کیا ہے۔ قنیہ کی عبارت یہ ہے دفع الی بائع حنطۃ 5 دنانیر لیأخذ منہ حنطۃ، کہ ایک آدمی نے گندم بیچنے والے کو 5 دینار دیے تاکہ اس سے گندم لے لے۔ وقال له بکم تبیعها، اور گندم بیچنے والے سے پوچھا کہ آپ کتنے کے بیچ رہے ہو؟ فقال 100 بدینار، اس نے کہا کہ 100 ایک دینار میں، 100 کلو یا جتنا بھی، بہرحال 100 ایک دینار میں۔ فسکت المشتری، خریدار خاموش ہو گیا۔ ثم طلب منہ الحنطۃ لیأخذها، پھر اس سے گندم کا مطالبہ کیا تاکہ گندم یہ لے لے، گندم کے اوپر قبضہ کر لے۔ فقال البائع، بیچنے والے نے کہا غداً ادفع الیک، کہ کل میں تمہیں دے دوں گا۔ ولم یجری بینہما بیع، حالانکہ ان کے درمیان بے کے صیغے جاری نہیں ہوئے، ایجاب اور قبول کے صیغے جاری نہیں ہوئے، بلکہ اس نے اس کو پیسے دیے، پوچھا کہ آپ نے کتنے کا بیچنا ہے، اس نے کہا کہ اتنے کا، پھر یہ خاموش ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کو بولے بھائی مجھے گندم دے دے، تو دوبارہ اس نے ایجاب اور قبول کے صیغے درمیان میں جاری نہیں ہوئے، بس اس کو پیسے دیے یا پہلے دیے ہوئے تھے اور اس کے مجھے گندم دے دے، تو فرماتے ہیں کہ ولم یجری بینہما بیع، ایجاب اور قبول کے صیغے، بیع کے صیغے ان کے درمیان جاری نہیں ہوئے۔ وذهب المشتری، مشتری چلا جاتا ہے، فجاء غدا، دوسرے دن آ جاتا ہے، لیاخذ الحنطہ، تاکہ گندم وصول کر لے، وقد تغیر السعر، اب دوسرے دن نرخ تبدیل ہو گیا ہے، دوسرے دن ریٹ چینج ہو گیا ہے، گندم مہنگی ہو گئی ہے، تو فلیس للبائع ان یمنعہ منہ، تو بائع کو اختیار نہیں ہے کہ وہ انکار کر دے دینے سے، بلکہ اس کے اوپر دینا لازمی ہوگا۔ بل علیہ ان یدفعہ بالسعر الاول، بلکہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ پہلے ریٹ سے جو ریٹ طے ہوا تھا اس پر گندم حوالہ کر دے۔ تو یہاں پر جو بے ہوا ہے یہ بیع بالتعاتی، اور تعاتی من جانب واحد بھی ہے، اس لیے کہ ایک طرف سے اس نے کیا کر دیا، ایک طرف سے اس نے قیمت حوالے کر دی، 5 دنانیر حوالے کر دیے، تو یہ تعاتی من جانب واحد ہے۔ اس عبارت کی قنیہ کی عبارت کی جو تفصیل حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے ذکر کی ہے نیچے حاشیے میں، تو فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی 2 طریقوں سے تخریج کی جا سکتی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بے منعقد ہوئی ہے ایک جانب سے 5 دراہم یا 5 دنانیر دینے سے، ایک جانب سے 5 دنانیر اس نے دے دیے، اور مشتری کے سامنے جو بائع نے ثمن ذکر کیا تھے گندم کے کہ 100 بدینار، کہ 1 دینار کے 100 کلو، تو یہ جو ثمن ذکر کیے تھے مشتری اس ثمن پر راضی ہے، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا، یہ بیع حال منعقد ہو گئی، یہ بیع مؤجل نہیں ہے، بیع حال ہے، لیکن بائع مشتری سے مہلت لیتا ہے کہ میں کل آپ کو مبیع دوں گا، تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ دوسرے دن اسی ثمن پر جس کے اوپر بیع منعقد ہوئی ہے اسی پر کیا کرے گا، گندم حوالے کرے گا۔ تو اس صورت میں کیا ہوا، بیع منعقد ہو گئی تھی، اس لیے کہ تعاتی کے ذریعے سے ایک طرف سے اس نے 5 دینار دیے تھے، تو 5 دینار دینے کی وجہ سے بیع منعقد ہو گئی، ایک صورت تو اس مسئلے کی یہ ہے۔ اور دوسری صورت اس کی تخریج اس طرح بھی ممکن ہے کہ بیع پہلے دن میں منعقد نہیں ہوئی تھی، بلکہ بائع نے مشتری کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ اس ریٹ پر میں کل آپ کو گندم دوں گا،
تو اب جب اس نے وعدہ کیا تو یہاں پہ یہ وعدہ یا عقد ہے، اور وعدے کا ایفا، وعدے کو پورا کرنا دیانتاً واجب ہے، تو اس لیے اس کے اوپر یہ واجب ہوگا دیانتاً کہ جس ریٹ نے اس کے اوپر گندم دینے کا اس نے وعدہ کیا اسی ریٹ پر یہ حوالے کر لے، لیکن یہ دیانت ہے، قضاءً اس کے اوپر دینا لازم نہیں ہے۔ واللہ سبحانہ عالم۔ اب یہ بیان فرماتے ہیں کہ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْإِعْطَاءَ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ إِنَّمَا يَقَعُ بَيْعًا إِذَا دَلَّ السِّيَاقُ وَالْقَرَائِنُ أَنَّ الْفَرِيقَيْنِ أَرَادَا بِذَلِكَ إِنشَاءَ الْعَقْدِ، کہ ظاہر بات یہ ہے کہ ایک طرف سے دینے سے بیع تعاتی اس وقت منعقد ہوگی، بے اس وقت واقع ہوگی جب سیاق اور سباق اور قرائن اس بات پر دلالت کر رہے کہ فریقین دونوں کا ارادہ انشاء عقد کا ہے، یہ لینے دینے سے ان کا ارادہ انشاء عقد کا ہے۔ البتہ اگر لینے دینے سے فریقین کا ارادہ انشاء عقد کا نہ ہو، بلکہ علی سوم الشراء، المقبوض علی سوم الشراء جس کو کہا جاتا ہے کہ خریدنے کے باؤ کے طور پر مشتری نے اپنے پاس سامان رکھ دیا، تو پھر یہ رکھنا، لینا اور بائع کی طرف سے دینا، چونکہ یہاں پر قرینہ نہیں ہے بیع پر، تو اس لیے اس کو بے نہیں سمجھا جائے گا اور اس صورت میں بے منعقد نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا وَقَعَ الْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ لِيَبْقَى الشَّيْءُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ، اگر لینا دینا اس لیے ہو کہ تاکہ وہ چیز مشتری کے پاس، خریدار کے پاس شراء خریداری کے باؤ کے طور پر ہو، جس کو مقبوض علی سوم الشراء کہا جاتا ہے، فَلَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِذَلِكَ، تو تب اس ایک جانب سے اعطاء کے ذریعے سے بے منعقد نہیں ہوگی۔ عنوان نمبر 29 ہے التعاطی بعد عقد فاسد، عقد فاسد کے بعد بیع تعاطی کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ بیع تعاطی اس وقت منعقد ہوگی جب یہ عقد فاسد کی طرف منسوب نہ ہو۔ اب اگر فریقین نے عقد فاسد کر دیا، کسی وجہ سے فریقین نے ایک عقد کر لیا، ان کا کسی شرط کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کا عقد فاسد ہو گیا، اب اس عقد کو ٹھیک کرنے کے لیے اسی عقد کی بنیاد پر وہ دوبارہ تعاطی کر رہے، بیع تعاطی، تو فرماتے ہیں کہ جمہور فقہا کی رائے یہ کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ سابقہ جو بیع فاسد ہے، عقد فاسد ہے، اس کو کینسل اور فسخ کر دے اور اثر نو بیع تعاطی کر لے تو پھر ٹھیک ہوگا۔ تو فرماتے ہیں ثم ان التعاطی ينعقد به البيع اذا لم يستند ذلك یا اذا لم يستند ذلك الى عقد فاسد، کہ تعاطی کے ساتھ بے اس وقت منعقد ہوتی ہے جب یہ عقد فاسد کی طرف منسوب نہ ہو۔ فلو عقدا البيع فاسدا ثم تعاطيا على ذلك الاساس، اگر انہوں نے فاسد عقد کیا اور پھر اسی بنیاد پر تعاطی کرتے ہیں، لا ينعقد به البيع صحیحا، تو پھر تعاطی کے ساتھ صحیح بے منعقد نہیں ہوگا۔ وانما يجب ان تقع بينهما متاركة العقد الفاسد، ضروری یہ ہے کہ فریقین پہلے عقد فاسد کو ختم کر دے، اس کو چھوڑ دے، ثم يمكن عقده من جدید، اور پھر نئے سرے سے بیع تعاطی کر لے، اما بتلفظ الایجاب والقبول، نئے سرے سے یا تو ایجاب اور قبول کے تلفظ کے ذریعے سے عقد کر لے اور یا بیع تعاطی کر لے۔ وقال ابن نجیم رحمہ اللہ تعالی، علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ کی عبارت ذکر کرتے ہیں کہ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقدمنا فی الایجاب والقبول انہما بعد عقد فاسد لا ينعقد بہما البیع قبل متارکۃ الفاسد، کہ ہم پہلے ایجاب اور قبول میں ذکر کر چکے ہیں، علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں کہ عقد فاسد کے بعد ایجاب اور قبول کے ذریعے سے بے منعقد نہیں ہوتی جب تک عقد فاسد کو ختم نہ کیا جائے۔ تو ففی بیع التعاطی بالاولا، تو بیع تعاطی میں بطریق الاولا عقد فاسد کے بعد بیع تعاطی صحیح نہیں ہوگی جب تک سابقہ بیع کو ختم نہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ وہو صریح الخلاصہ والبزازیہ
ان التعاطی بعد عقد فاسد او باطل لا ينعقد به البيع. خلاصہ اور بزازیہ کی عبارت یعنی اس میں صراحتاً یہ عبارت آئی ہے کہ عقد فاسد یا عقد باطل کے بعد تعاطی کے ذریعے سے بے منعقد نہیں ہوگی. لأنه بناء على السابق، اس لیے کہ یہ تو سابقہ بے پر بنا ہے. جب سابقہ بے وہ فاسد اور باطل تو اسی کی بنیاد پر تعاطی بھی فاسد اور باطل ہو جائے گا. لیکن علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں حضرات حنفیہ کی دو روایتیں ذکر کی ہے. ایک روایت کے مطابق اگر کسی نے عقد فاسد کیا ہو یا عقد باطل، عقد فاسد کیا ہو اور عقد فاسد کے بعد اس نے تعاطی کے ذریعے سے نیا عقد کر لیا ہو، تو ایک روایت کے مطابق بے فاسد ہوگی تعاطی، اور ایک روایت کے مطابق فاسد نہیں ہوگی. تو حضرت نے دونوں روایت کے درمیان تطبیق دی ہے. تو فرماتے ہیں کہ وذکر ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی ان فی المسألۃ روایتین للحنفیہ. علامہ ابن عابدین نے لکھا ہے کہ اس مسئلے میں حنفیہ کی دو روایتیں ہیں. فینعقد العقد علی احداہما بدون المتارکہ ولا ينعقد علی الاخرى الا بالمتارکہ. ایک روایت کے مطابق بغیر عقدی فاسد چھوڑنے کے تعاطی کے ذریعے سے عقد منعقد نہیں ہوگی، اور دوسرے کے مطابق صحیح ہو جائے گی. ولا ينعقد على الاخرى الا بالمتارکہ. تو فرماتے ہیں والذی یظہر لهذا العبد الضعیف عفى اللہ عنہ انه يمكن التطبیق بین الروایتین، کہ حضرات حنفیہ کی جو دو روایات ہیں ان دونوں کے درمیان تطبیق ممکن ہے. اور وہ تطبیق، اس تطبیق کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تعاطی عقد فاسد کی طرف منسوب کر کے کیا جائے تو پھر تعاطی کے ذریعے سے بے منعقد نہیں ہوگی، اور اگر اس کو عقد فاسد کی طرف منسوب نہ کیا جائے بلکہ مستقل عقد ہو تو پھر عقد بے منعقد ہو جائے گی. ہاں البتہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہاں پر وہ جو سابقہ عقد تھا عقد فاسد وہ اقتداءً ختم ہو گیا، خود بخود وہ کینسل اور فسخ ہو گیا، لہذا عقد منعقد ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ بِأَنَّهُ مَتَى وَقَعَ التَّعَاطِي مُسْتَنَدًا إِلَى الْعَقْدِ الْفَاسِدِ لَمْ يَنْعَقِدْ بِهِ الْبَيْعُ، کہ جب تعاطی عقد فاسد کی طرف مستند ہو، منصوب ہو، تو پھر اس کے ذریعے سے بے منعقد نہیں ہوگی. وَأَمَّا إِذَا دَلَّتِ الْقَرَائِنُ على ان التعاطی لم يقع على اساس العقد الفاسد، اور جہاں تک جب قرائن اس بات پر دلالت کر رہے ہو کہ یہاں پر جو تعاطی واقع ہوا ہے وہ عقد فاسد کی بنیاد پر واقع نہیں ہوا، وانما وقع الانشاء عقد جدید، بلکہ تعاطی عقد جدید کے انشاء کے لیے واقع ہوا ہے، تو فانه يصح به البيع، تو پھر بے صحیح ہو جائے گی. فكأن متارکۃ العقد الفاسد وقت اقتداءً، گویا کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہاں پر عقد فاسد کا ختم کرنا، اس کا کینسل کرنا، اس کا چھوڑنا اقتضاءً واقع ہوا. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم.